السلام علیکم۔ آج پروگرام میں ہمارا مین محور اور فوکس جو ہے وہ تو کرونا کے حوالے سے رہے گا۔ کل ہم نے ایک خبر دی تھی کہ 30 افراد پازیٹیو نکل آئے ہیں بحریہ ٹاؤن فیز 8 کے ہاسپٹل کے اندر، اور بہت سارے ہمارے طاقتور لوگ جو ہیں وہاں جانے سے گریز ہیں۔ آج اس سے زیادہ خطرناک خبر آپ کو دے رہا ہوں۔ انہوں نے ایک لیب وہاں بنائی، PCR لیب، وہاں رپورٹڈلی 85 to 90 ٹیسٹ کیے گئے، جو پروٹوکول ڈیمانڈ کرتا ہے کہ جب جس کا نیگیٹو رزلٹ آتا ہے یا پازیٹیو رزلٹ آتا ہے، اس کو رزلٹ پیشنٹ کو دینے سے پہلے سینٹرل اتھارٹی ہے اس کو رپورٹ کیا جاتا ہے تاکہ اس کے جتنے کانٹیکٹ ٹریس کرنے ہیں وہ ٹریس کیے جا سکیں۔ وہاں سے آؤٹ آف 85 اور 90 ٹیسٹ 45 آفیشلی رپورٹ کیے گئے ہیں اور 45 to 50 کنسیل کیے گئے ہیں، چھپائے گئے ہیں۔ تو 50 پوٹینشلی ایسے پازیٹیو کیس ہیں جو اسی ویسینٹی میں گھوم پھر رہے ہیں۔ یہ بات ہو رہی ہے PCR لیب فیز 8 بحریہ ہاسپٹل کی، اور آن ایوریج ایک بندہ 3-4 دنوں میں 30-35 افراد کو متاثر کر سکتا ہے، اور اس کی فیسلٹی لیب کو سیل کر دیا گیا۔ جو انہوں نے ابتدائی ٹیسٹ کنڈکٹ کیے تھے وہ وداؤٹ اپروول لیب بنی ہوئی ہے، یہ بھی ایک امپورٹنٹ ہے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر نے ایک SOPs وضع کیے ہوئے ہیں، اس کی اپروول کے بغیر لیب کام کر رہی تھی۔ اب وہاں 30 پازیٹیو آ چکے ہیں، 150-200 بندوں کا ٹیسٹ ہونا باقی ہے، جس میں سے خطرہ ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو لیکن 30-40 کے سٹاف کے اور لوگ پازیٹیو نہ آ جائیں۔ پہلے والوں میں بھی سٹاف کے لوگ زیادہ تر پازیٹیو ہیں۔ NIH ان کی سیکنڈ ٹیسٹنگ کرے گا کل، اور ساتھ ہی ساتھ جو بحریہ کی لاہور کے اندر لیب ہے، آج انہوں نے اخباروں کے اندر اتنا بڑا اشتہار چھاپا ہوا ہے کہ ہم 3,000 روپے میں باقی دنیا بہت مہنگا کر رہی ہے، دیٹ از آلسو وداؤٹ اپروول۔ آج اس کو بھی سٹاپ کیا گیا، اور اس سے بھی بڑھ کر بتائیں کہ اس کے جو پروٹوکول تھے SOPs تھے کہ وہ وائرس ان کے یہ پھیلتا بہت تیزی سے ایک سے دوسری جگہ پہ، وہ لیب کے اندر پوری فیسلٹیز نہیں تھیں انشور کرنے کے لیے۔ تو پنجاب ہیلتھ کیئر والوں نے اس کے اوپر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی ہے۔ پنجاب ہیلتھ کیئر کو شاباشی دوں گا، اور ساتھ کوئی آج کل روزوں کا مہینہ، انہیں ہائی ڈوز آف انرجی بھی دوں گا کہ اللہ کرے کہ وہ اپنی دم خم کمر کے اوپر کھڑے رہیں، لیٹ نہ جائیں، کیونکہ وہاں بہت سے مائی کے لال ہمت نہیں کرتے اندر جانے کی۔ انہوں نے کچھ ہمت کی ہے، اور وہاں یہ پورا پروسیس کریں، لوگوں کی جانیں بچانی ہیں، کسی کو مارنا نہیں ہے۔ اور وہ 50 لوگ جو پازیٹیو نکلے اور رپورٹ نہیں ہوئے، ان کو ٹریس کرنا، ان کے کانٹیکٹ ٹریس کرنا، یہ حکومت پاکستان کی اور اتھارٹیز کی رسپانسبلٹی ہے۔ جو کوتاہی کرے گا وہ پاکستان کے ساتھ زیادتی کرے گا۔ اب دوسری خبر سن لیں۔ پچھلے 5-7 دنوں سے ایک چرچا چل رہا ہے بہت زیادہ، اور وہ چرچا یہ تھا کہ ایک کمیشن بنایا گیا، اور اس کمیشن کے اندر قادیانیوں کی نمائندگی مائنورٹی کمیشن کے اندر دے دی گئی۔ وہ صفحہ جو ہے اس کی جو منٹس ہیں منسٹری آف ریلیجیس افیئرس کے، یا کیبنٹ کو بیسیکلی کیبنٹ نے اپروول کی ہوئی ہے، وہ صفحے کی کاپی اس وقت بھی میرے اس موبائل فون کے اندر موجود ہے۔ اسکرین پہ نہ ڈالیے گا جی کاپیاں وہ۔ اس کے بعد 2 اور سمریز موو کی گئیں، اس کی بھی تفصیل کی طرف آتا ہوں۔ کہانی بڑی میں سارا دن سے پیچھے لگا ہوا ہوں کہ کون تھا کہ جس نے قادیانیوں کی مائنورٹی کمیشن کے اندر نمائندگی کی اپروول دی۔ قادیانی کو ہم کہتے ہیں کہ نان مسلم ہے، کیونکہ ہمارا بنیادی فیتھ یہ ہے بینگ اے مسلم کہ فائنالٹی آف دی پروفٹ ہوڈ از پارٹ آف آور فیتھ، اور اس کے بغیر ہم نہ مسلمان مکمل ہوتے ہیں نہ ہمارا دین مکمل ہوتا ہے۔ قادیانیوں کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ وہ 1973 کے کانسٹیٹیوشن جس میں ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا گیا تھا، اس کانسٹیٹیوشن کو ہی نہیں مانتے۔ اسی کانسٹیٹیوشن کے تحت رد قادیانیت کا ایک لا ہے، اس کو بھی نہیں مانتے۔ پہلے تو قادیانی کمیونٹی جو ہے اس کانسٹیٹیوشن کو مانتے ہوئے خود کو غیر مسلم مانے گی، پھر حکومت پاکستان ان کو ایک مائنورٹی ڈکلیئر کرتے ہوئے ایک اس کا نوٹیفیکیشن نکالے گی۔ اس کے بعد تو وہ کسی مائنورٹی کمیشن کا حصہ بن سکتے ہیں، لیکن چور دروازے سے نہیں بن سکتے۔ یہ جس طریقے سے کیا کیسے گیا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ منسٹری آف ریلیجیس افیئرز نور اللہ قادری صاحب ہیں، خود پیر صاحب ہیں۔ مجھے بڑا غصہ تھا کہ خود پیر صاحب ہیں اور ایسے کام کر رہے ہیں، اور وہ بھی چوری چھپے کر رہے ہیں۔ اب تھوڑی سی جو ابتدائی انفارمیشن ہے، میں اس کی تحقیق مزید کروں گا۔ ابتدائی انفارمیشن یہ ہے کہ انہوں نے سمری موو کی اور اس میں قادیانیوں کا نام شامل نہیں تھا۔ سمری جب یہ تھرو سرکولیشن کرتے ہیں تو منسٹریوں کے نوٹس آتے ہیں۔ رپورٹڈلی منسٹری آف ہیومن رائٹس نے کہا کہ باقی مائنورٹیز کی نمائندگی کر رہے ہیں تو قادیانی بھی تو مائنورٹی ہیں، ان کی نمائندگی کیوں نہیں کر رہے؟ نوٹ ڈالا اور بھیج دیا انہوں نے کیبنٹ کی اپروول کے لیے، کیبنٹ نے انڈورس کر دیا۔ اور ابتدائی سمری یہ تھی کہ منسٹر آف ریلیجیس افیئرز یعنی کہ قادری صاحب، نور اللہ قادری صاحب اس مائنورٹی کمیشن کو ہیڈ کریں گے، تو اس کمیشن کی بجائے انہوں نے یہ دے دیا کہ اس کو مائنورٹی کا کوئی بندہ ہیڈ کرے اور قادیانیوں کی اس میں شمولیت کر دی جائے۔ نور اللہ قادری صاحب نے اپنا ڈسینٹنگ نوٹ لکھا اور وہ سمری اپروو ہو گئی۔
اب جب میڈیا کے اوپر کھپ ڈل گئی, وہ کاپی آ گئی سامنے, شور مچنا شروع ہو گیا کہ آپ نے کیسے ڈال دیا بھائی, اس کا کوئی جواب تو دو, کس لاء کے تحت, کس کانسٹیٹیوشن کے تحت. انہوں نے ایک اپنا ویڈیو بیان ریکارڈ کرایا اور کہا کہ نہیں ایسا ہم نے کچھ نہیں کیا, یہ ہوا. اور اس کے بعد آج دوسری سمری موو کی, اور دوسری سمری موو کرنے کے بعد اس میں سے قادیانیوں والا وہ جو 2-3 لائنیں ہیں وہ نکال دیے گئے ہیں, باقی سمری ویسے ہی پروف کی گئی ہے کہ لارجلی جو اس میں ریپرزنٹیشن ہے وہ مائنورٹیز کی ہوگی اور ہیڈ بھی اس کو مائنورٹی کا بندہ کرے گا. یہ پہلی سمری میں جو ترمیم کی گئی تھی اس کو ایز اٹ از برقرار رکھا گیا, قادیانیوں والا حصہ اس میں سے نکال دیا گیا. کون ہے وہ بندہ جو یہ کام کر لیتا ہے؟ ایک دفعہ پہلے کنٹروورسی ہوئی تھی جس کے بعد دھرنا شروع ہوا اور اس نے پورے پاکستان کا اتنا نقصان کیا, اتنی تلخیاں پیدا کی, نفرت کو یہاں پہ ٹریگر کیا باقاعدہ. اور ایشو کیا تھا کہ آپ نے ایک وہ دینا تھا, سرٹیفکیٹ دینا تھا, اور اس سرٹیفکیٹ کو اس الیکشن کمیشن کے فارم کے اندر سے نکال دیا گیا. آج یہ دوسری دفعہ یہ کام کیا گیا. وہ ہے کون ہے بندہ جو یہ چوری چھپے کام کرتا ہے؟ وہ سامنے آ کے تو کرے, وہ بتائے, اس کی لاجیکل کوئی ریزننگ بھی تو کرے نا. اس طریقے سے اس ملک میں یہ کام ہو سکتا ہے کہ یہ صرف فساد کو جنم دینے کا ایک کوئی نیا طریقہ ہے پاکستان میں؟ خود عمران خان اس چیز کو چیلنج کرتے تھے, کہتے تھے یہ صحیح دھرنا کر رہے ہیں. تو عمران خان کی اپنی حکومت بھی وہی کام کر رہی ہے. عمران خان کو اس کے اوپر وضاحت دینی چاہیے, قوم ان سے اس سوال کا جواب کی توقع رکھتی ہے. تو آج اپنا جو مین ٹاپک ہے اسی کی طرف واپس آتے ہیں جی. اور وہ مین ٹاپک ہے ہمارا ملک کے اندر کرونا کا جو پھیلاؤ ہے, اور اس حوالے سے ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیات ہیں, پلوشہ خان ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے, صداقت علی باسی صاحب ہیں پاکستان تحریک انصاف سے, اور محمد زبیر صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے. میرے پاس جو داد و شمار ہیں وہ بہت خوفناک ہیں, اور خوفناک اس لیے ہیں کہ شاید اتھارٹیز جو ہیں وہ کلو لیس ہیں کہ ابھی ان کو آگے بڑھنا کیسے ہے اور بیسک ایس او پیز کیسے طے کرنے ہیں. پچھلے 5 دنوں کے داد و شمار آپ کو بتا رہا ہوں. 1 مئی کو 909 افراد متاثر ہوئے. ہم ٹیسٹ کرنے میں دنیا میں سب سے نیچے ہیں, بہت ناکام لوگ ہیں ہم. اور 24 ہلاکتیں ہوئیں. یہ آفیشیل ڈیٹا پڑھ رہا ہوں, اس میں کوئی کیا سرائی نہیں کر رہا. 2 مئی کو 1297 لوگ اس سے متاثر ہوئے, 32 ہلاکتیں ہوئیں. 3 مئی کو 989 لوگ متاثر ہوئے, 23 ہلاکتیں ہوئیں. 4 مئی کو 1083 افراد اس سے متاثر ہوئے, 22 ڈیتھس ہوئیں. 5 مئی گزشتہ روز 1315 افراد اس سے متاثر ہوئے اور 24 ڈیتھس ہوئیں. 125 ڈیتھس ان 5 days, 25 پر ڈے کی ایوریج ہے. وہ کون سا ایک کارنامہ جو ہم سر انجام دینے کی کوشش کر رہے ہیں؟ بہرحال اس کے اوپر میں اپنے مہمانوں سے ہی پوچھوں گا. زبیر صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ جی میں ہوں جی. زبیر صاحب آپ پہلے اس کا جواب دینا چاہیں گے؟ دیکھیں میرا خیال ہے اصل پہ ندیم جو آپ نے کہا کہ تمام دنیا کے مقابلے میں, ایک تو ہم نے اپنا تمام دنیا کے مقابلے میں ٹوٹلی کنفیوزڈ, آج بھی کنفیوژن ہے, کیونکہ کبھی وزیر اعظم ہی لیڈ کر رہے ہیں اس کنفیوژن کو. وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈر گئے تھے اس لیے ہم نے لاک ڈاؤن کیا. یہ دنیا میں واحد ملک ہے جس کے چیف ایگزیکٹو نے یہ بات کی ہے. کوئی بھی دنیا میں یہ نہیں کہتا کہ ہم ڈر گئے تھے. اور وہ اس کی مناسبت کیا دیتے ہیں, اس کی ایگزامپل کیا دیتے ہیں کہ ورلڈ کپ میں 18 اوور میں 35 رن ہو گئے تھے, میں تو نہیں ڈرا تھا. ابھی آپ مجھے خود بتائیں کہ کوئی وزیر اعظم ورلڈ کپ کے 18 اوور سے کمپیئر کرے کرونا کے جو کنسرنز ہیں, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم ڈر گئے تھے اس لیے ہم نے وہ کی. پہلے تو میں وضاحت کر دوں کہ پی ٹی آئی کے صاحب بھی بیٹھے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو بالکل غلط بتایا جاتا ہے. جو پہلے وہ ان کا لاک ڈاؤن کا میرا خیال ہے ریفرنس ہے سندھ کی حکومت کو, وہ کرٹیسائز کرتے ہیں. سندھ کی حکومت نے جس دن لاک ڈاؤن کیا تھا 22 مارچ کو ان کی میٹنگ ہوئی تھی, چیف منسٹر سندھ نے بلایا تھا, تمام پولیٹیکل پارٹیز کے لوگوں کو بلایا تھا. میں خود وہاں پرسنلی موجود تھا ریپرزینٹنگ ار پارٹی, اور پی ٹی آئی کے فردوس شمیم صاحب بھی وہاں موجود تھے, ایک اور صاحب بھی تھے پی ٹی آئی کے. پورا بتایا گیا کہ ہم لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں آج رات 12 بجے سے, دس از دا فرسٹ لاک ڈاؤن. اور سب کا ویو لیا گیا, سب کو بولنے کا موقع دیا گیا. فردوس شمیم صاحب نے 100% انڈورس کیا کہ یہ لاک ڈاؤن ضروری ہے. اب ان کی پارٹی یہاں یہ فیصلہ کر رہی ہے. وزیر اعظم صاحب کنسسٹنٹلی رن ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, پھر ہم پوچھتے ہیں کہ بھائی اگر سندھ نے تو لے لیا تھا, اسلام آباد میں کس نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے, پنجاب نے کس نے کیا؟ آئی ایس پی آر چیف نے ایک دن آ کے بتایا کہ جی پنجاب وغیرہ میں لاک ڈاؤن کا. اس کے بعد سے پچھلے 1 مہینے سے آپ کو پتہ ہے کہ اسد عمر کنسسٹنٹلی آ کے بتاتے ہیں کہ ہم ایکسٹینڈ کر رہے ہیں لاک ڈاؤن. اور پھر وزیر اعظم بیٹھ کے کہتے ہیں کہ وہ ڈر گئے تھے. پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ایلیٹ نے فیصلہ کر لیا. اب ایلیٹ کون ہے جو فیصلے کر رہا ہے؟
آپ تو ابھی وہ جو دوسرے ایشو پر بات کر رہے تھے وہ کون صاحب ہیں جو فیصلہ کر لیتے ہیں, وہ جو منورٹی کمیشن, یہاں وزیر اعظم خود فرما رہے ہیں کہ ایلیٹ نے فیصلہ کر دیا اور یہ بھی نہیں سوچا. اب یا تو وزیر اعظم کو بائی پاس کیا جا رہا ہے, جو بہت سے لوگ. اسد عمر کا آج کا بیان سنوانا چاہوں گا. ہم لوگوں کے مرنے کو شاید مذاق سمجھتے ہیں, یا ہم خود اس سینس جو ہوتی ہے نا ایک انسان کے اندر ایک حساسیت ہوتی ہے, اس سے ہم محروم ہو چکے ہیں. اسد عمر کا وہ اسٹیٹمنٹ وہ کیا لاجک ہے جناب اسد عمر صاحب آپ کی. میں بہت ہی افسوس کے ساتھ آپ کے میں اس کا جواب دے دوں. خدا تعالیٰ ہدایت دے, آپ دے دیں. زبیر صاحب آپ کا بھائی ہے, آپ ہی جواب دیں. میں تو مذمت کر رہا ہوں ان کے بیان کی. ٹریفک میں ہم نے پروٹوکولز بھی بنائے کرتے ہیں اپنے بھائی کے بیان کی کہ نہیں کرتے؟ ٹریفک نہیں, میں اس طرح سے میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں. آپ نے وہاں پروٹوکولز بنائے بھی نا, وہاں یہ تو نہیں آپ نے کیا ہوا کہ جی چونکہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اس لیے ہم کیئر نہ کریں. دوسری کنسرن یہ ہے کہ یہ جو وبا ہے یہ ایکسپونینشلی بڑھتی ہے, اور ٹریفک میں تو اگر میں دیکھ کے چلا رہا ہوں کار تو میں 99% شور ہوں کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا. تو یہاں مسئلہ اس وبا کا یہ ہے کہ تقاضا یہ ہے کہ آپ اسد عمر کے بیان کی مذمت کریں. انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ مذمت کریں. ارے یار آپ نہیں کریں گے تو میں پلشا کی طرف آ رہا ہوں. آپ میرے سے ہاں جی چلے جائیں. آپ انصاف کا تقاضا I don't agree with that logic. نہیں میں اس سے لاجک سے ایگری نہیں کرتا کہ جی ہم the two are uncomparable things. یہ سر آپ نے دیکھا کتنا پولائٹ ورڈ اپنے بھائی کے لیے استعمال کیا. عمران خان ہوتے تو ابھی آپ نے ٹھاٹ کر کے ڈنڈا مارنا تھا, لیکن پلوشا کی طرف آ جاتے ہیں. پلوشا آپ کس چیز سے پہلے بات کروں؟ جس پہ یہ دیکھیں اب خبریں ہی ایسی ہیں, میں کیا کروں. اب دل کرتا ہے میں پروگرام میں اچھی باتیں کروں, لیکن یہ ہمارے صداقت علی عباسی صاحب جو ہے نا, انہوں نے آج مجھے کہا کہ میرا پورا نام لینا. آج میں پورے پروگرام میں انہیں صداقت علی عباسی کہنا ہے. سب سے پہلے ان سے دوستی ہو گئی ہے میری. چلیں بڑی اچھی بات ہے. سب سے پہلے ہیومن رائٹس کمیشن پہ مائنورٹیز کی بات کریں. پہلے کرونا پہ نہ کر لیں, ڈسٹریکٹ ہو جائیں گے, پھر بعد میں کر لیجیے گا. ایک راؤنڈ کر لیں اس پہ پورا. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس ملک کی بدقسمتی ہو کہ وہاں وفاقی وزیر کو یہ پتہ نہ ہو کہ ملک کا آئین کب بنا تھا, اس میں کتنی ترامیم ہوئی تھی. اور اگر نہیں بھی پتہ تو ایک کتاب میرے خیال میں ہر منسٹری میں آئین کی ضرور ہوتی ہوگی, اس کو کھول کر اگر پڑھ لیا جائے جب آپ اپنی وزارت کے منصب پہ بیٹھتے ہیں, تو اس قسم کی شرمندگی یہ ہے وفاقی کابینہ کی کوالٹی. اس کی آپ دیکھ لیجئے کہ یہ اس قسم کے لوگ بیٹھے فیصلے کر رہے ہیں اہم ترین وزارتوں پہ. یہ علی زیدی صاحب نے کچھ دن پہلے کہا, یہ میرے خیال میں جو ہم مطالعہ پاکستان پڑھتے ہیں اس کے میٹرک کے طالب علم کو بھی, اس سے بھی چھوٹے بچوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ملک میں کتنے آئین آئے, کس طرح ایبروگیٹ ہوئے اور کب اس ملک میں آئین آیا. اب دیکھیے دوسری بات یہ ہے کہ اسد عمر صاحب کو یہ بات کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ ایکسیڈنٹ ایک سے دوسرے کو منتقل نہیں ہوتے کہ میں نے کیا تو ندیم ملک کبھی جا کے نیچے اپنی گاڑی بھی مار دے گا, اس کے بعد تیسرا بھی مار دے گا, اس کے بعد اسٹوڈیو میں سارے مار دیں گے. یہ چھوت کی بیماری ہے, یہ وبا ہے. تو یہ کیا کمپیریزن ہے؟ اس طرح تو لوگ ہارٹ اٹیک سے مرتے ہیں, اس طرح تو لوگ سیڑھیوں سے گر کے مر جاتے ہیں. اس کا کیا کمپیریزن ہے؟ یہ ایک خطرہ ہے جو آپ کے سامنے ہے, جو ہمیں اچھا بھلا روز. اب بات یہ ہے کہ جن کے یہاں بچے ہیں ان کو تو ڈر لگے گا نا ندیم. مجھے تو لگتا ہے کہ جن کے ہاتھ میں آپ نے یہ ذمہ داری دے دی نا اسد عمر صاحب کو, پہلے تو ان سے ڈریں. اب جس طرح کی مثالیں دے رہے ہیں وہ کہتے ہیں کچھ 100 مر جائیں تو کوئی پریشانی نہیں ہے. بات یہ ہے کہ جس کشتی کو خود ملا جس میں سوراخ کر رہا ہو اس کو کون بچا سکتا ہے؟ آپ بچا سکتے ہیں, میں بچا سکتی ہوں. جس کشتی کا ملا ہی اس کو ڈبونے کے چکر میں ہو, اس کشتی کو کوئی نہیں بنا سکتا. یہ وہ بات ہے کہ آپ ملک کو دے دیں کسی کو. آپ ایک پارک میں جاتے ہیں, وہاں آپ چند گھنٹے خوبصورتی میں بیٹھتے ہیں, وہاں گند پھینکتے ہیں, وہاں پھول اور گھاس نوچتے ہیں, اس کے بعد آپ اٹھ کے وہاں سے چند گھنٹے آپ پکنک کر کے چلے جاتے ہیں, اور بعد میں وہ کچرا اور غلاظت دوسرے اٹھاتے ہیں آنے والے. تو لہٰذا یہ وہ مناسب طریقہ ہے کہ آپ وفاقی حکومت ایسے لوگوں کے حوالے کر دیں. اچھے لفظ صداقت علی عباسی صاحب. کون سی بات کا پہلے جواب دوں؟ یہ آخری بات کہ یہ چمن کسی نے اجاڑا ہے اور گند پھینک کے چلے گئے, آج کسی کو صاف کرنا پڑ رہا ہے, یہاں سے شروع کروں یا پچھلی بات کا جواب؟ کرونا کا جواب دینا. ہمارا تو جواب یہی ہے کہ پچھلے 15 کرونا نون لیگ والے جاتے جاتے تقریباً 30-35 سال میں بے دردی سے لوٹا گیا, کوئی ادارہ نہیں بننے دیا گیا. جو پیسے آئے چاہے وہ 18ویں ترمیم میں آئے یا اس سے پہلے آئے,
ان کو جعلی اکاؤنٹوں میں اور فیک اکاؤنٹ. آپ کو یہ بیان کیسا لگا ہے کہ ایک مہینے میں 720 افراد کورونا سے مریں گے، 4800 افراد ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ آپ کے اس چیز کے دیکھنے کا آپ کا انداز ہے. میرا تو اس میں انداز یہ ہے کہ وہ کمپیریزن کر رہے تھے کہ کیا ہمیں لاک ڈاؤن کر کے غریب لوگ جن کی وہ سو کالڈ ہماری اشرافیہ کو فکر نہیں ہے، وہ صرف BBC اور CNN کی خبریں پڑھ کے تو پاکستان کی کسی سوشو اکنامک انوائرمنٹ کو سمجھے بغیر ہی کرفیو لگانے کے چکر میں پرائم منسٹر کے میں انہی کی بات کر رہا ہوں. اس جیسچر کو اپریشیٹ کرتا ہوں جب انہیں غریب مزدور کی حساسیت ہے، لیکن جب آپ لاجک دیتے ہیں کہ وہ اگر میری بات ہو جائے، 720 بندہ مر جائے گا، 4800 تو ویسے بھی ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں. پلوان صاحب نے بات کیا، میں اگر کاؤنٹر آرگیومنٹ تو دوں نا، ڈبیٹ تو ہونی چاہیے نا. جو آپ نے بات کی اور میرے جواب ہے کہ پاکستان میں ایک طرح کی ایلیٹ ہے جو فرانس، جرمنی اور برٹن کو دیکھ کے یہاں نہ کون وضاحت کریں، غریب کا پتہ، نہ کسی کالونی کا پتہ، نہ کسی سلم کا پتہ، نہ کسی کچی بستی کا پتہ، وہ بیٹھ کے یہاں پہ فتوے دے رہے تھے کہ آج یہ جو زبیر صاحب کی پارٹی کے لوگ کہتے تھے فیصلہ کا ہے وزیر اعظم زبیر بھائی بات تو کر رہے تھے، مے کے فرسٹ ویک میں 2 لاکھ ہمارے کورونا کے پیشنٹوں کے اسپتالوں میں جگہ نہیں ہوگی. وہ ڈرا رہے تھے اور ہمیں دباؤ میں لا رہے تھے کہ ہم خدا نہ خواستہ پاکستان کو کمپلیٹ لاک ڈاؤن جو ہم نے نہیں ہونے دیا کرتے اور پاکستان میں غریب مرتے. جہاں جہاں لاک ڈاؤن کی بات ہے، سندھ کے پاس آزادی تھی، اپنا لاک ڈاؤن کیا. سب سے برا اگر رزلٹ آج آ رہا ہے تو سندھ کا آ رہا ہے، کیونکہ سندھ کے وزیر اعلیٰ. آپ سے ایک سوال پوچھنے کی اجازت ہے؟ جی پوچھیں. ایک زمانہ تھا آپ اسلام آباد لاک ڈاؤن کرنے آئے تھے، پورا ملک. جی آئے تھے نا؟ جی اس میں کسی کے مرنے کے، غریب کے روزگار جانے کا اندیشہ نہیں تھا؟ بالکل. غریبوں کا جو مال لٹا تھا اس کو واپس کرنے کے لیے، اس کا کیس کھلوانے کے لیے ہم نے لاک ڈاؤن کی. اب مجھے بات آپ لاک ڈاؤن کیوں کرنے آئے تھے؟ ہم لاک ڈاؤن کرنے کی دھمکی لگا رہے تھے. اگر ہمارا نہیں لگا رہے تھے، سنیں نا، اگر ہمارا کیس پوری رات سنیں نا، ہائی وے کے اوپر موٹر وے اگر آپ 3 لوگ میری پوری بات بھی نہیں سنیں گے تو ناانصافی ہے. آپ لاک ڈاؤن کیوں کرنے آئے تھے؟ میں بتا رہا ہوں، جواب سنیں نا. ہم پاکستان کا جو لوٹا گیا تھا مال، اس مال کا حساب کرنے کے لیے انکوائری کمیشن بنانے کے لیے آئے تھے. اگر آپ نے نہیں بنایا تو ہم لاک ڈاؤن کریں گے. آپ نے بنا دیا، ہم نے نہیں کیا. انکوائری کمیشن بنانے کے لیے آپ نے لاک ڈاؤن کرنے کی کوشش کی جو چودھری نثار کے ڈنڈوں کی وجہ سے آپ نہیں کر سکے. دوسرا سوال یہ ہے کہ جب لوگ مر رہے ہوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ لوگ اگر مر رہے ہوں تو مر جائیں. 720 ہیں. جی آپ کا خیال ہے کہ لوگ اللہ کا بس یہ تو میں کہہ رہا ہوں فضل ہے کہ کم مریں، لیکن پھر بھی جو 450 لوگ مریں اس کی ہمیں تکلیف. مجھے بات تو کرنے دینا کی ایوریج ہو گئی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہم 1 مہینے کے لیے بند کر دیتے، اس لٹے پٹے گلستان میں اتنا مال پانی نہیں تھا کہ آپ 4-5 کروڑ لوگوں کو کھانا کھلا سکتے. یہ بات دنیا میں شاید کسی ایک دلیر لیڈر نے اس وقت کی جب سارے لاک ڈاؤن کی باتیں کر رہے تھے. 8 ہفتے سے آپ نے لوگوں کو بند کر کے کیا تیاری کی ہے؟ پاکستان کا پتہ ہی نہیں ہے، وہ بیٹھ کے یہاں پہ فتوے دے رہے تھے. آپ نے 2 مہینوں سے لوگوں کو بند کر کے تیاری کیا کی؟ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ 2 مہینے کے لیے ہم نے بند کیا. تیاری کیا کی ہے؟ جو ہمارے اس ریاست میں بچی کچی کیپیسٹی تھی اس کو پوری طرح یوٹیلائز کیا. کیا کیا آپ نے؟ کیا ہے یہاں آج پہ ہاسپٹل کے 8 ڈاکٹر پازیٹیو نکلے ہیں. ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں. یہ جو ایشو آپ بتا رہے ہیں 18 ہو گئے. یہ اس غریب ملک میں حالات ہیں. اللہ کا فضل ہے آج 20,000 غریب ملک کے حالات نہیں ہیں. یہ انکمپیٹنس ہے، اس کو چھپا نہیں سکتے. یہ انکمپیٹنس ہے، اس کو چھپا نہیں سکتے. ملک صاحب آپ اس پچھلے 30-35 سال کو روئیں جب یہ نیلی پیلی بسیں، یہ بجلی کے منصوبے میں کمیشن لیا جا رہا تھا، ملک کا ہیلتھ کا نظام نہیں بڑھا تھا. آپ الزام ادھر دیں. آپ نے کیا بنایا ہے؟ کیا آپ نے کیا بنایا؟ ہم نے جو جب سے ہم آئے ہیں ہم اس کا مئی 2018 کو PMLN کی چور ڈاکو حکومت ہم نے بھیج دی نا. اس کے 2 سال میں آپ نے کیا چیز اچھی کی ہے؟ مومنوں والی کیونکہ 18ویں ترمیم ہے. پنجاب ہمارے پاس ہے. جواب سن لیں نا. پنجاب ہمارے پاس ہے. آخری بجٹ میں شہباز شریف نے 111 ارب کا ہیلتھ کا بجٹ تھا، ہمارا 280 ارب کا. لارجسٹ نمبر آف پیشنٹس آر ان لاہور. جو پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے آج کے اعداد و شمار ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو آپ لاہور جانا بند کر دیں گے. اگر آپ اس چیز کو ہمارے 18 مہینوں کی کارکردگی سے کمپیئر کرتے ہیں، آپ نے میرا جواب رجسٹر کیا ہے. شہباز شریف صاحب کے دور میں ہائیسٹ بجٹ 111 ارب، عثمان بزدار کے پہلا پنجاب کا صحت کا بجٹ 280 ارب، اس سے 2.5 گنا. صداقت سے میں نے کنسیڈریشن ہے. دیکھیں صداقت
صداقت علی عباسی صاحب, دیکھیں آپ نے بھی ایلیٹ کا ذکر کیا. وزیر اعظم یہ نہیں کہا تھا وزیر اعظم نے کہ وہ فتوے دے رہے تھے. وزیر اعظم نے کہا کہ ایلیٹ نے یہاں لاک ڈاؤن کر دیا, سوچا بھی نہیں کہ کیا بنے گا. کی بات کر رہے تھے. کوشچن یہ, اور بالکل سیدھا سیدھا جواب دینا پلیز, 35 سال میں نہیں جانا. وزیر اعظم نے جب یہ کہا کہ لاک ڈاؤن ایلیٹ نے لگایا تو ان کا کیا مطلب تھا؟ کیا واز ہی ناٹ پارٹ آف بلاول صاحب کی بات ہو رہی تھی, سندھ کی واز ہی بائی پاسڈ؟ کس پنجاب میں آپ کی چیف منسٹر پوری شامل تھی. ہمارا تو اسمارٹ لاک اور اسلام آباد میں کس نے لگایا؟ سن لیں, کھانے پینے کی دکانیں کھولی رکھی, ہم نے ٹریفک کھولی رکھی, سپلائی چین روزوں کے مہینے میں توبہ کرے جھوٹ بولتے ہوئے, توبہ کرے. ندیم میں مان رہے ہیں کہ پنجاب میں انہوں نے سب کھولے رکھا, اب جو پنجاب میں ہوگا وہ لاشوں کے ذمہ دار بھی ہیں. تو سندھ میں اگر آپ ہیں تو ہم پنجاب میں ہیں, تو سب سے زیادہ کیسز سندھ میں, آپ آبادی کا پروپورشن کیسے حکمران, سب سے زیادہ ڈیتھس کے پی میں ہوئی, سب سے زیادہ متاثرہ مریض اس وقت لاہور میں ہے, اور سب سے زیادہ انکمپیٹنٹ وزیر آپ کی حکومت میں. آپ برا نہ مانیے, یہ آپ کی حالت ہے. آپ ذرا سن لیں, پنجاب کی آبادی ہے 52%, سندھ کی آبادی ہے 24%. آج کراچی اور لاہور کا موازنہ کریں, میں نے لاہور کی مثال دی ہے آپ کو. فیکٹس نکالیں گے نا, میں آپ کو بتا رہا ہوں سندھ کی پروپورشن آف پاپولیشن میں اور زیادہ ناکامی ہوئی ہے. محمد زبیر نے جواب دے دیا کہ سندھ میں سی ایم سندھ نے لاک ڈاؤن کیا جی, اور ناکام ہوئے. سن لیں سر, ناکام آپ ہو گئے. سبق پڑھ پھر صداقت کا. محمد زبیر صاحب, صداقت اور علی دو نام. یار دیکھیں صداقت صاحب کو میرا خیال ہے یہ وزیر اعظم کو مسلیڈ کیسے کرتے ہیں. بات یہ, ابھی انہوں نے خود پاپولیشن کا ذکر کیا, یہ جو نمبر آف پیشنٹس ہیں نا صداقت صاحب, یہ پتہ چلتا ہے جب آپ ٹیسٹنگ کرتے ہیں. ٹیسٹنگ آپ جتنی زیادہ کریں گے, پچھلے 2 ہفتے کا ڈاٹا نکالیں آپ, اور پنجاب کا آپ حال دیکھیں کہ آپ 2000 سے بھی کم ٹیسٹ کر رہے ہیں. سن تو لیں یار, نہیں ہو رہی, بالکل ایگری کیا ہے. یاسمین راشد نے بھی, اسد عمر نے بھی, سب نے ایگری. یار سب سے زیادہ نہیں, پروپورشن کی بات ہو رہی ہے, پرسنٹیج کی بات ہو رہی ہے جس پر, اور انہوں نے خود ایگری کیا ہے. 2,02,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں زبیر صاحب, 1,01,000 پنجاب میں ہوئے ہیں, آبادی کے حساب سے زیادہ ہیں. سندھ میں 60,000 ٹیسٹ ہوئے ہیں. دیکھیں نا ایک سیکنڈ, نہیں صداقت یہ سٹیٹس ہیں زبیر صاحب, آپ ان کو تو چیلنج نہیں کر سکتے. میں چیلنج, سر آپ بھی شعر پڑھیں, سبق پڑھ پھر صداقت کا, پھر شاید یہ بات مان جائے. سر زبیر صاحب, نہیں یہ بات نہیں مانیں گے. یاسمین راشد نے خود پرسوں ٹی وی پر, اسد نے خود ٹی وی پر ایگری کیا کہ ہمیں ایشوز تھے جس کی وجہ سے 2000 سے بھی کم ہو گئے تھے. پچھلے صرف 3 دن میں جا کے ٹیسٹ انکریز ہوئے, 3 دن میں کم رہے ہیں زبیر صاحب, 3 دن جو 25. یار سن تو لیں, یار سن تو لیں, یہ وفاق کی رسپانسبلٹی ہے ٹیسٹ کنڈکٹ کرنا. 25,000 کی آپ نے اپریل کے اینڈ تک کمٹمنٹ دی تھی, یو ہیو miserably failed. 10,000 بھی نہیں ابھی تک پہنچ سکے. سو آپ کو جو پیشنٹس کا پتہ چلے گا نا, پرفارمنس کا پتہ چلے گا. اور میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں جو لاک ڈاؤن ہوا تھا نا, صداقت علی عباسی صاحب, فردوس شمیم نقوی صاحب نے سائن کیا تھا اس لاک ڈاؤن پر, 100% ایگری ایکشن پلان آف سندھ گورنمنٹ. سو ہاؤ کین یو ناؤ کم اینڈ سے کہ جی سندھ نے غلط لگایا تھا؟ اور پھر اگر سندھ نے غلط لگایا تھا تو آئی ایس پی آر چیف نے جب اناؤنس کیا تھا پنجاب کے لیے, تو آپ ان کو کیوں نہیں کہتے ہیں سیدھا سیدھا کہ انہوں نے غلط اناؤنسمنٹ کی تھی؟ پھر اسد عمر جب ایکسٹینشن کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں, جب ایکسٹینشن کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں تو آپ تو لاک ڈاؤن, کل بلوچستان کی حکومت نے, آپ کی حکومت نے پھر لاک ڈاؤن ایکسٹینڈ کیا 2 ہفتے کے لیے, اور وزیر اعظم صاحب کہہ رہے ہیں کہ ڈر گئے. میں تو نہیں ڈرا تھا کہ 18 اوور میں 35 رن بنے تھے. مطلب آپ کے وزیر اعظم میں کیا ہے, مطلب کس سے کمپیریزن کر رہے ہیں؟ یہ صرف آرگیومنٹ کوئی بیس ہو سکے نا زبیر صاحب, کوئی لوگوں کو باہر نکلنے سے روکنے کی بات نہیں کر رہا تھا. آپ جان بوجھ کے اس بات کو ٹویسٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب نے ایگری کیا تھا کہ ہم ساری سوشل ایکٹیویٹیز بند کریں گے, لیکن ہم ریڈی والا مزدور اور جو وہاں پہ سلم ایریاز میں ہیں ان کو بند کر کے کورونا کو نہیں روک سکتے. 15 دن کے بعد عمران خان صاحب نے پروویژن دے دیا تھا, جس پہ آج آپ بھی آ گئے, سندھ والے بھی آ گئے, اور پوری دنیا آ گئی ہے. اسمارٹ لاک ڈاؤن اور کنٹرول لاک ڈاؤن, بندشیں گریجولی کم ہو رہی ہیں. پلوشا, یہ ویژن کس نے دیا کہ اسلام آباد اور کراچی میں کیا فرق ہے لاک ڈاؤن میں؟ مجھے بتا دیں, لیڈر ہے یہ کون سی ریاست؟ اسلام آباد اور کراچی میں کیا فرق ہے؟ میں اس بات پہ بالکل کلیئر ہوں. ہم مسلمان ہیں, ہم اس بات پہ, ہمارے ماں باپ اور اولاد, آپ ہنسیں, آپ اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری سے بولے کہ آپ بولے, آپ تب سے ہنس رہی تھی, میں بولا ہوں کوئی؟ آپ, میں نے ختم نبوت کی بات کی تھی.
آپ جس کی بات کر رہی ہیں آپ اپنی بات کر رہے ہیں بلاول بھٹو بالکل جھوٹ ہے, کوئی ختم نبوت پہ کچھ ہوا نہیں, یہ جھوٹ ہے. آپ ابھی وفاقی وزیر کا ٹویٹ پڑھ لیں. سر سوال تو کر لینے دیں, سوال تو کر لینے دیں. آپ بلاول بھٹو سے پریس کانفرنس کروائیں اور حکومت سے ڈیٹیلز اس کی مانگیں. میں پورے آپ کو فیکٹس دے رہا ہوں. اس کے اوپر دو ایشوز تھے, ایک رولز آف, پتہ ہی نہیں کچھ, میں آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں, کو آئین کا نہیں پتا, رولز آف بزنس کے تحت کر کے بیٹھ کے بھاشن دیتے رہے ہیں. ایک نہیں 10 وزیر ان کے جنہوں نے خود تافتان کے ذریعے پھیلایا, وہ کیا ہمیں ایک دیں گے؟ ان سے کون, ان کی حیثیت وہ ہے جو بہادر شاہ ظفر کی لال قلعے میں تھی. اسی طرح ان کا رول بھی ڈی چوک سے آگے نہیں ہے. جو ڈی جی آئی ایس پی آر کہتے ہیں وہ یہ آ کے پہلے دن چیختے رہتے ہیں, اگلے دن ڈی جی آئی ایس پی آر اناؤنس کر دیتے ہیں. سارے صوبے جہاں ان کی حکومتیں اناؤنس کر دیتے ہیں, یہ منہ لے ہماری گورنمنٹ کا حصہ ہے ڈی جی آئی ایس پی آر. آپ کی گورنمنٹ کا نہیں, اسٹیٹ کا حصہ ہے. نہیں, ہماری گورنمنٹ کا حصہ ہے, ہماری منسٹری لا منسٹری, ہماری ڈیفنس منسٹری کے انڈر ہے. اس میں کون سی بات ہے؟ تو پھر آپ کیوں شرمندہ ہوں بھائی؟ ہماری ڈیفنس منسٹری کے انڈر ہے, اس میں کون سی بات ہے؟ اب بات تو کرنے دینا, اب بات ہی نہیں کرنے دیتے. ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو غیر مسلم ڈکلیئر کیا تھا. پوچھیں اب آپ بلاول بھٹو کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر نہیں. آپ میرے سوال کا جواب, آپ میرے سوال کا جواب دیں. بلاول بھٹو سے پریس کانفرنس کروائیں اور مجھے اس سوال کا جواب لے کے دیں. اس کے اوپر رولز آف بزنس کے تحت ذمہ داری تھی منسٹری آف ریلیجس افیئرس کی, اور اس کے اوپر 2014 کی سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے جس نے اس نے مائنورٹیز کے اوپر کونسل بنانے کا حکم دیا تھا. یہ بتائیے کہ اس میں سے قادیانیوں کی شمولیت کیسے بتائیں گے؟ یہ پریس کانفرنس کروائیں, آپ بلاول سے پریس کانفرنس کروائیں. بلاول صاحب کو بالکل آپ کا پیغام دوں گی. ایک بات بتائیے, دھرنا یاد ہے آپ کو؟ میں تو وزیر کو گولی لگی تھی ہاتھ میں انٹیریئر کے, اتنی نفرت پھیل گئی تھی پورے ملک میں. انہوں نے تباہی کا اڈا, اس سے جیسے انڈیا کے ساتھ بھارت کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی یہاں, اس وقت کیا کہتے تھے, میرا دل چاہتا ہے ان کے ساتھ جا کے بیٹھ جاؤں. کہا تھا کہ نہیں انہوں نے, عمران خان نے؟ یہ صداقت علی باسی اور آج یہ بتائیں جواب میں آپ کو وفاقی وزیر کا بیان پڑھ کے سناتا ہوں. مجھے بات یہ سارے پروگرام میں بولتے رہتے ہیں, ان سے کہ اپنی باری پہ بولیں. چور دروازے سے کون کرے, اب یہ ان کا کام ہے آج بتانا. دوسری بات بتائیں, یہ ایجنڈا کس کا ہے جس کے تحت یہ ہو رہا ہے؟ یہ وہی ایجنڈا ہے جس کی انڈیکیشن حکیم سعید نے 21-22 سال پہلے اپنی کتاب میں کی. یہ وہی ایجنڈا ہے جس کا ڈاکٹر اسرار کا آج میں نے بیان سنا ہے, انہوں نے نام لے کے بتایا کس کا ہے. یہ یہود کا ایجنڈا ہے, یہ نصارہ کا ایجنڈا ہے جس پہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ آپ کے دوست, یہ وہی ہے روتھسچائلڈ کا ایجنڈا ہے. یہ وہی ایجنڈا ہے جہاں سے ان کے تانے بانے جڑتے ہیں. میں آپ کو یہ گولڈسمتھ کا ایجنڈا ہے. اس سے بولے ہنسیں آپ, دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو یہ جتنا جھوٹا پروپیگنڈا ہو رہا ہے, وزیر ریلیجس افیئرز کا بیان ہے, ریاست مدینہ کے تصور کے خلاف افواہ, جھوٹ. نور اللہ قادری صاحب کو بیپر ملائیں, آپ مجھے بولنے دیں. نور اللہ قادری صاحب کو بیپر ملائیں اور انڈر روت وہ یہ بیان مجھے دے دیں. اگر مجھے بیپر ملائیں اور انڈر روت مجھے بیان دے دیں, جو میں پوچھوں کہ سچ بولیں گے. رمضان کے مہینے میں آپ ان سے کہیں مجھے بولنے صاحب ہیں, نور اللہ قادری سے ملا کے ابھی پوچھ لیتے ہیں. مالک صاحب مجھے آپ جواب دیں دیں نا, آپ حکومتی کا سٹیٹمنٹ ہوئے, ریاست مدینہ کے تصور کے خلاف افواہ, جھوٹ, منفی پروپیگنڈا کو ایک دفعہ پھر شکست. کوئی دیکھیں آپ یہ دیکھ لیں گے, آپ مت ریاست مدینہ کا نام لیں. میری مرضی ہے, آپ کون ہے؟ پھر آپ نے کس طریقے سے یہ ختم نبوت پہ ڈرامہ کیا ہے؟ ان کو کیا ہو گیا؟ آپ غلط بات میں جس طرح کوئی منکر ختم نبوت اقلیتی کمیشن کا رکن نہیں. الحمدللہ جھوٹ پھیلانے والے نامراد ہو گئے. خاتم النبیین کے فیضان اور وسیلہ سے عمران خان کی قیادت میں پاکستان اسلامی فلاحی ریاست بنے گا. کیوں منظور کی؟ کوئی نہیں منظور ہوئی. میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں, آج کی کیبنٹ میں یہ منظور ہوا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. میں جو پڑھ رہا ہوں یہ نور اللہ قادری صاحب کا بیان پڑھ رہا ہوں. پہ نہیں ڈالوں گا. نہیں, آپ ہمیں تو دکھائیں نا, یہ ایمان کا مسئلہ ہے سب کے, آپ دکھائیں. آپ کہہ دیں خالی بلاول صاحب کو اس پہ بیان تو کر دیں. یہ ایمان یہاں دیسی ہے, وہاں لبرل کانسیپٹ اور ہے. کونڈلیزا رائس کی کتاب پڑھ لیں, یہ یہاں کیا کہتے ہیں وہاں کیا کہتے ہیں. کتابیں آپ حکیم صحیح کی بات کر رہے ہیں نا, ایک کونڈلیزا رائس کی کتاب بھی ہے جو کہتی ہے کہ یہاں یہ کچھ اور کہتے ہیں اور وہاں کچھ اور کہتے ہیں. اچھا نور اللہ قادری صاحب, آپ یقیناً یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. انڈر روت تھا کہ مجھے سچ اللہ کو حاضر ناظر جان کے روزوں کا مہینہ ہے, میں دونوں سبنیاں میرے پاس موبائل پہ, میں ٹی وی پہ نہیں دکھا رہا. انڈر روت مجھے یہ میرے سوالوں کا جواب دے دیں. نور اللہ قادری صاحب آپ کو آن ایئر دعوت دے رہا ہوں, انڈر روت مجھے ان دونوں سوالوں کا جواب. پیپلز پارٹی آج ہمیں مذہب پڑھائے گی. اللہ خیر. زبیر صاحب آپ کو پڑھانا چاہیے.
یہ کامنٹس آ رہے ہیں اور یہ بلاول صاحب سے میں آن ایئر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے ہمیں یہودی کہا ہے, اس پہ انہوں نے کہا یہ بلاول بھٹو صاحب سے میں درخواست کرتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کے بارے میں ہمارے بارے میں یہ کون ہوتی ہیں فتویٰ دینے کسی کے ایمان کو چیلنج نہیں کر رہی ہیں, کسی کے ایمان کو. پیپلز پارٹی جو لبرل پارٹی ہے اس کی ایک نمائندہ یہاں پہ ہمیں فتوے دے رہی ہے. اب مجھے زبیر صاحب سے پوچھنا ہے, اب آپ نے بولنا نہیں ہے, اب آپ کی بریک کا ٹائم شروع ہو گیا. زبیر صاحب آپ کی حکومت میں بھی ایک ایسی اٹیمپٹ ہوئی تھی جب وہ ایفیڈیوٹ والا ایشو نکالا گیا تھا الیکشن پیپرز کے اندر. یہ ہم اس چیز کو پارلیمان کے فورم کے اوپر کسی لیگل مہذب اچھے طریقے سے بھی کر سکتے ہیں. ہم انڈر دی ٹیبل کرنے کی کیوں کوشش کرتے ہیں جس سے تکلیف دہ صورتحال پیدا ہوتی ہے؟ میرا خیال یہ تو ایک اس سے یہ مینورٹیز کے حوالے سے ابھی بات ہو رہی ہے, قادیانی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, بٹ جنرلی جو آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے, کوئی بھی چیز ہو وہ انڈر دا ٹیبل کرنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے, خاص طور پر ایسی چیز جس کے ساتھ اتنی سینسٹیوٹی ہو اور لوگوں کا ایمان کے حوالے سے ایشو ہو. آپ کو پتہ ہے پاکستان میں کس طرح سے لوگوں کا ریئیکشن ہوتا ہے. تو آئی ٹوٹلی ایگری, بٹ میں لیٹ می بی آنیسٹ اباؤٹ اٹ کہ مجھے نہیں پتا کہ پہلی سمری میں کیا تھا, منسٹر فار ہیومن رائٹس نے کیا لکھا, یا آج کابینہ میں کیا ہوا. سو میں اس سینسٹیو ایشو پر میں کوئی پی ٹی آئی کی حکومت کو کرٹیسائز نہیں کروں گا, بیکاز آئی ایم ناٹ اویئر آف دا فیکٹس. سو لیٹس, مجھے آپ اس میں اگر مجھے فیکٹس نہیں پتا, میں نور اللہ قادری صاحب کو آن ایئر دعوت دے رہا ہوں, درخواست کر رہا ہوں کہ آئیں اور انڈر اوتھ جواب دے دیں. سیاسی اپنے مذہبی جو جذبات ہیں ان کو ان نیسیسریلی سیاست میں انوالو نہیں کرنا چاہیے. نور اللہ قادری صاحب کو آن ایئر دعوت دے رہا ہوں, انڈر اوتھ جواب دے دیں. ان سے انڈر اوتھ لے لینا. اچھا میں ضرور ختم کر دوں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی جو ختم نبوت کو نہیں مانتا وہ مسلمان نہیں ہے. میں آن ایئر کہہ رہا ہوں, ختم نبوت کے جس کا ایمان متزلزل ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. ختم. یہ ہمارا ایمان کا بنیادی کا ایمان کیا ہے. ایمان کی بات. جی آپ بولیں. جی زبیر صاحب کہہ لیجیے. لیٹ می جسٹ کنکلوڈ. صداقت عباسی صاحب, آپ کو میں یہ ضرور ریمائنڈ کرواؤں گا کہ آپ نے 2017 نومبر میں اور دسمبر میں جو خادم رضوی صاحب کے ساتھ دھرنے میں جو پارٹ پلے کیا تھا, اور جتنا ڈینجرس پارٹ پلے کیا تھا جسٹ فار پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ, آپ نے اتنے حد تک آپ چلے گئے تھے کہ شاہ محمود قریشی صاحب ادھر جا کے بیٹھے تھے, آپ کے لیڈرز وہاں جاتے تھے, آپ عمران خان نے بیان دیا تھا. سو پلیز اتنے معصوم نہ بنے جتنے آپ ہیں. اگر آج جیسے میں بات وہ بیان کیپٹن صفدر نے بھی دیا تھا, ان کے بارے میں کیا خیال ہے زبیر صاحب؟ چلیں میں کہتا ہوں ہماری غلطی تھی. آپ یہ اخلاقی جرات کریں کہ کیپٹن صفدر صاحب کے بیان کو بھی کہیں کہ انہوں نے غلط کیا تھا. کیپٹن صفدر نے غلط کیا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ میں دیکھیں جو بندہ نفرت پھیلائے نا, ملک کے اندر فساد پھیلائے, اس کے ساتھ آپ ایسوسیٹ نہیں کر سکتے. لیکن آپ جو یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس کو کانسٹیٹیوشنل ویز میں کریں, غیر آئینی طریقے سے مت کریں. آج ابھی جو خبر ہے اخبار کی, جو آج کی پریس بریفنگ آئی ہے اپنی کیبنٹ کے اجلاس میں, ارے بھائی میں آپ کو ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں نور اللہ قادری کو لائیں اور ندیم میں کمپلیٹ کر رہا تھا عمران خان کا بیان. مجھے پہلے کہتے تو ان کو بلا لیتے. ندیم صداقت پلیز آپ آج تھوڑا سا حوصلہ رکھیں. عمران خان صاحب کا اس وقت کا جو بیان تھا, انہوں نے صرف ہمیں اس حد تک نہیں کنڈیم کیا تھا کہ یہ قادیانی ایشو کے حوالے سے, انہوں نے کہا تھا کہ ہم پارٹ ہیں انٹرنیشنل ایجنڈا کے جس میں پاکستان میں اسلام کو ختم کرنے کے. آئی وش آپ کے پاس وہ ہو. یہ پورا بیان دیا تھا عمران خان صاحب نے پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے. انہوں نے کون سا ایشو ایسا ہے جس میں غلط سے غلط چیز نہیں کہی پاکستان کے حوالے سے, چاہے وہ پاکستان کے ملٹری انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے نے یہ بیان دیا تھا. دیکھیں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سازش ہے باہر سے, یہ کس بیان کو آپ ریفر کر رہے ہیں؟ وہ ضرور ایک حلف نامے کا ایشو آیا تھا, اس پہ بات ہوئی تھی, اور وہ پولیٹکس آئی تھی, پولیٹیکل ایشو تھا. اس وقت وہ خادم رضوی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, عمران خان صاحب. وہ آگ آج ان کے دامن کو پکڑے گی. اور اس معاملے پر تو آپ کو پتہ ہے کہ مسلمان کا ایمان آپ نے کہہ دیا, اور اس پر ہمارے ماں باپ, ہماری اولاد سب قربان ہے. رسول اللہ بلاول سے آپ نے کہنا پریس کانفرنس کرے, بالکل کہیں میں کہوں, اگر وہ اس پارٹی کا ہی ٹارچ بیرر ہے جو ذوالفقار علی بھٹو کی تھی, بالکل,
اور اسی نظریے کو فالو کرتا ہے تو کل پریس کانفرنس میں اس کی ڈیٹیل مانگیں. پہلے مسلمان ہیں یا نہیں ہیں؟ کل اس کی ڈیٹیل مانگیں. میں اس کی ڈیٹیل چاہتا ہوں. مسلمان نہیں ہوں. میں اس کی ڈیٹیل جاننا چاہتا ہوں. اور تیسری بات میں ایک اور میرا حق ہے بینگ اے پاکستانی میں اس کی ڈیٹیل جانوں. میں تیسری بات یہ ہے کہ ریاست مدینہ کہہ کر اس کو سیاست میں لانا ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں مذہب کو سیاست میں لا رہے ہیں. کیوں ریاست مدینہ کا تشخص بات کر دوں وضاحت کر دوں حکومت کی طرف سے کہ کسی صورت میں ایسا نہ کوئی قانون بننا ہے نہ کوئی کمیشن بنا. آج کیبنٹ میں کلیئر ہو گیا. اور ایک اور دفعہ ریپیٹ کر دوں کہ جس کا ختم نبوت پہ ایمان نہیں ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. اسلام کا بنیادی جز ہے. یہی مدینہ کی ریاست کا بیان ہے. صاحب پلوشہ خان اور محمد زبیر صاحب آپ تینوں کا شکریہ. سارا رضا ساتھ ہوں گی اور ان سے ہم نعت سنیں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. سارا رضا ہمارے ساتھ ہیں. سارا آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں. یہ فرمائیے کہ آج کل سماجی دوری لوگوں کو سمجھانا بہت ضروری ہے تو آپ اپنا ٹائم کیسے گزارتی ہیں؟ السلام علیکم. بہت شکریہ. تھینک یو فار ہیونگ می ان دا شو. اور ڈیفینیٹلی ہمیں اپنے ڈاکٹرز اور اپنے جتنے بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی یہ بات ضرور ماننی چاہیے. گھر پہ رہنا چاہیے اور یہی ایک واحد ذریعہ ہے اس پینڈیمک کو اس وبائی مرض کو روکنے کا. تو ہم بھی بھرپور کوشش کر رہے ہیں اور تقریباً 2 مہینوں سے بالکل گھر پہ ہیں اور اسٹرکٹلی فالو کر رہے ہیں. تو گھر میں رہ کے کیا کرتی ہیں؟ کیا مصروفیت ہوتی ہے سارا دن گھر میں؟ گھر میں جس طرح سے ہمارے جو آن لائن جتنے بھی فینس ہیں ان کے لیے ہم نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں اور دعائیہ کلام پیش کر رہے ہیں آج کل بہت زیادہ. اور پھر ڈیفینیٹلی جو میکنگ ہے جتنی بھی میوزک کی یا جتنی بھی آڈیو میکنگز ہیں اس کا وقت مل گیا ہے. کریٹیوٹی کا وقت مل گیا اور اللہ سے معافی مانگنے کا وقت ملا ہوا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بڑی بات ہے. نہیں یہ اچھی بات آپ نے کہی ہے. یہ توبہ استغفار کا وقت ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ اپنے جو فینز ہیں ان کو نعتیں سناتی ہیں آن لائن. تو آج ہمیں اسی ٹی وی چینل کی وساطت سے ایک بہت ہی خوبصورت سا وہ آپ کا ہے تاجدار حرم. ہمیں بھی سنا دیں. بالکل ایک میرا خیال ہے کہ لافانی کلام ہے یہ. اور اس کی تاریخ بھی کچھ اس طرح سے ہے کہ جس وقت یہ کلام پڑھا گیا اس وقت صابری بردرز جو ہیں عمرے کے لیے وہاں پہ تشریف لے کے گئے تھے اور دربار شریف میں وہاں پہ اپنا ساز نہیں لے کے گئے تھے. لیکن جب وہاں پہنچے تو انہیں کہا گیا کہ اپنا ساز بھی لے کے آئیے اور بھرپور ساز کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دن بھی سبر بسم اللہ کریے. تو اللہ کرے کہ ہماری بھی اس کلام کے صدقے یہ کرم ہو جائے. جی انشاءاللہ انشاءاللہ. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے جنت بھی گوارا ہے مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سور جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم. خوف طوفان ہے بجلیوں کا ہے ڈر سخت مشکل ہے آقا کدھر جائیں ہم آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر آپ ہی گر نہ لیں گے ہماری خبر تو ہم مصیبت کے مارے کدھر جائیں گے تاجدار
اپنے دامن کو بھر کے سوالی گیا، او حبیب حسنی پر بھی آقا کرم، ورنہ حالات ہستی بکھر جائیں گے تاجدار حرم۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے۔ آپ بتا رہی ہیں کہ آپ کوئی دعائیہ جو کلام ہے وہ بھی پیش کرتی ہیں، تو کچھ اس پہ بھی ہمیں کچھ سنا دیں۔ جی بالکل بالکل۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ یہ زمین اور یہ آسمان تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہے مہرباں، ہم تیرے در سے جائیں کہاں، تو کرے جو مہربانیاں، تو کرے جو مہربانیاں، دور ہو جائے ہر ایک غم، میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ الہی آمین۔ ماشاء اللہ سارا بالکل اینڈ پہ آ گئے ہیں، 1 منٹ ہے ہمارے پاس، آپ اگر کوئی پیغام دینا چاہیں۔ میں نے یورپ کے بعض ممالک میں دیکھا ہے، وہ ٹیلر سوئفٹ اور کئی اوروں کی وہ خبریں چھپی ہوتی ہیں، باقیوں کے نام نہیں مجھے آتے، ایک یاد آ گیا کہ وہ آن لائن، آپ نے بھی تذکرہ کیا کہ وہ لوگ جو گھروں میں بند بیٹھے ہوتے ہیں تو ان کے لیے وہ بغیر ٹکٹوں کے ان کو سناتے ہیں کہ لوگ محظوظ ہوتے رہیں۔ آپ کی پاکستان میں بھی کچھ ایسا لوگوں کو کرنا چاہیے کہ مل کے لائیو ایونٹ کریں، 3-4 مل کے بیٹھیں، کچھ لوگوں کا اچھا وقت گزرے اس ٹینشن زدہ ماحول کے اندر۔ بالکل بالکل انشاءاللہ، اور ہم لوگ آلریڈی لائیو کانسرٹس کر ہی رہے ہیں۔ رمضان میں ہم نے ان کو صوفیانہ کلام کا جو ہے وہ رنگ دیا ہے اپنی اس مناسبت سے، لیکن ڈیفینیٹلی اس پلیٹ فارم کے تھرو بھی میں یہی کہوں گی کہ ہمیں آن لائن ڈفرینٹ انٹرٹینمنٹ پروگرام ضرور کرنے چاہیے، تاکہ جو لوگ گھر پہ ہیں ان کے ذہنی تناؤ کو کسی طرح ہم بڑھنے سے کم کر سکیں، اور باقی جو لوگ اس وقت مصیبت زدہ ہیں، خصوصی طور پہ اگر آپ کے قریبی کوئی رشتہ دار ہیں تو ضرور فون کر کے ان کی خیریت معلوم کریں اور جتنا ہو سکے ان کا ساتھ دیں۔ میری طرف سے بس یہی میسیج ہے کہ اللہ سے معافی سارا مانگیں۔ رضا بہت اور یہ وقت شکریہ آپ جلد کا، از جلد وقت ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔